اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب القدر سامعین گرامی، قرآن مجید کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں پڑھنے والے اکثر غلطی کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ حفاظ اکرام بھی یہاں پر تو کی جو صفت اطباق باقی رکھنی ہوتی ہے اس کو باقی رکھ کر نہیں پڑھ پاتے۔ آج کے سبق میں ہم چند ایسے الفاظ سیکھیں گے جنہیں عام طور پر لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ اس کی درست ادائیگی کس طرح سے کی جائے گی، کیونکہ کچھ لوگ اس کا تلفظ بگاڑ دیتے ہیں۔ جیسے اس لفظ کو کبھی تبو اس طرح سے پڑھ لیا جاتا ہے، یہاں پر ولی سیارہ اس طرح کا تلفظ کر لیا جاتا ہے، اس کی بھی اصلاح درکار ہے۔ اس لیے ہم نے سبق کے آغاز میں ان حروف کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھا ہے، آپ انہیں توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ کی قرأت میں واضح بہتری آئے گی۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہاں نون پر جزم لگی ہوئی ہے اور اسی طرح اس کے نیچے چھوٹا میم بھی ہے، تو نون میں سے میم کی آواز آئے گی یا نون کو پڑھیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو پیچھے بھی یہ قاعدہ بتایا تھا کہ جہاں نون جزم والا ہو یا نون پر تنوین ہو، یعنی نون تنوین جسے کہا جاتا ہے، جس پر دو زبر دو زیر یا دو پیش لگی ہوں، ایسی نون کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں آپ نے نون کی آواز میم سے تبدیل کر کے پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ ایک واضح قاعدہ ہے، آپ اسے اقلاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں نون کی آواز چینج ہو جاتی ہے میم کی آواز سے، اس لیے ہم یہاں پڑھیں گے لئن۔ لئن آپ نے یہاں لئن اس طرح سے نہیں پڑھنا، بلکہ اس کی آواز کو چینج کرنا ہے میم سے۔ لئن بسط، یہ لفظ جو ہے اس لحاظ سے مشکل ہے کہ یہاں تو اور تا یہ دونوں جمع ہے، اور تو اور تا یہ ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں، تو یہاں آپ نے تو کی جو صفت اطباق ہے اسے باقی رکھ کر اسے پڑھنا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ بسط، بسط، بعض لوگ اسے بسطتا اس طرح سے پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کی صرف صفت اطباق باقی رہے گی، لفظ تو کو یہاں نہیں پڑھا جائے گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت، لئن بسطت الي يدك لتقتلني۔ جی آگے چلتے ہیں۔ یہاں اس لفظ میں دیکھیے گا حمزہ ہے، اس پر کھڑا زبر ہے اور اوپر مد کا سائن بھی بنا ہوا ہے، اور اگلا حرف جو ہے وہ میم مشدد ہے، یعنی اس پر تشدید کی علامت لگی ہوئی ہے۔ تو اسے آپ نے آمینہ نہیں پڑھنا، بلکہ پہلے آپ یہاں پر مد ادا کریں گے پوری، ٹھیک ہے، اور پھر جو میم مشدد ہے اسے غنے کے طور پر پڑھا جائے گا۔ نون یا میم مشدد ہوں تو یہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی آئے تو غنے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ، اس طرح سے کر کے یہ لفظ پڑھا جائے گا۔ اچھا، اس لفظ میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ بعض ساتھی اسے تبو اس طرح سے پڑھتے ہیں، دیکھیں اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ واو ساکنہ ہو اور ما قبل مضموم ہو تو ایسی واو کو ہم واو مدہ کہتے ہیں۔ اچھا، حروف مدہ اور اگلا حرف حمزہ، حروف مدہ اور حمزہ جب ایک کلمے میں جمع ہو جائیں تو اس صورت میں جو مد ادا ہوتا ہے اسے مد متصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قلمی مثقل۔ آپ نے اس کو لمبا کر کے 3-4 حرف تک کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، تو لاسٹ میں تو آپ نے اس کو نہیں کھینچنا، البتہ درمیانی حصہ اس کا کھینچ کر 3 سے 4 الف لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ انی اريد ان تبوء باسمی، ان تبوء باسمی، آخر میں آپ اسے بالکل نہیں کھینچیں گے۔ یہاں پر اس لفظ میں کیا غلطی ہوتی ہے کہ لام کو الگ سے اور پھر سین اور یا کو ملا کے جوڑ کر پڑھ دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا جو درست تلفظ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لام کو پہلے سین سے ملانا ہے، پھر سین اور یا کو آپس میں جوڑ کر پڑھا جائے گا۔ کس طرح سے پڑھیں گے اب سنیے گا۔ متاعا لکم وللسیارہ، متاعا لکم وللسیارہ، لام کو سین سے، لام سین زیر، لس سین یا زبر سی یا الف زبر یا، وللسیا را زبر را تا زیر تی،
وَلِلسَّيَّارَةِ، تو جب اسے ہم وقف کریں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اس میں ہم نے قرآن مجید کے 4 ان مشکل الفاظ کی ادائیگی کرنا سیکھی ہے جن میں عام طور پر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جس نے اس سبق کو سنا ہے اس کی تمام مشکلات دور ہو جائیں۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس سبق کو اپنے احباب میں لازماً شیئر کریں، ہمارے ساتھ اس کام کے اندر حصہ ڈالیے، تعاون کیجیے، حوصلہ بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔